اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یاتلی اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 22 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ معاف کر دیا کریں۔ کون سے لوگ؟ جن کی آپ باقاعدہ مدد کرتے ہیں، یعنی ماہانہ خرچ دیتے ہیں۔ یہ رشتہ دار ہوں یا مساکین ہوں یا مہاجر ہوں، تو ان کی مدد نہ روکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے تو آپ بھی ان کی خطائیں معاف کر دیا کریں اور ان کی امداد کو جاری رکھا کریں۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ولا یاتلی، اور قسم نہ کھائیں، ولا یاتلی، اور قسم نہ کھائیں، اولو الفضل، فضیلت والے، منکم، تم میں سے، والسعتی، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، یعنی رزق زیادہ دیا ہے، ان یوتو، کہ وہ نہ دیں، اولی القربى، رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، ولیعفوا، اور معاف کر دیں، ولیصفحوا، اور درگزر کریں، الا تحبون، کیا وہ یہ نہیں پسند کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، اور تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ درجوں پر فائز کیا ہے، یعنی جن کو اللہ نے رزق میں وسعت دی ہے، وہ قسم نہ کھا لیں کہ وہ اپنے مال سے اپنے رشتہ داروں، مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، یعنی ان کے گناہوں کو، خطاؤں کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اصل میں یہ آیت جو ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور قیامت تک ایسے لوگ جو خطاؤں پر جو خرچ کے لیے رقم یا وظیفہ دیتے رہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو یا مسکینوں کو یا مہاجروں کو، تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ ان کی خطاؤں کو دیکھ کر ان کو جو ماہانہ خرچ دیتے ہیں اس کو نہ روکا کریں۔ مستح جو تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کی جو بیٹی تھی، اس کا بیٹا تھا، رشتہ دار تھا، بدری صحابہ تھا، اور ماشاء اللہ مہاجر بھی تھا اور مسکین بھی تھا۔ تو جب
منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو مستہ اصل میں عملی طور پر تہمت لگانے والوں میں نہ تھا، بلکہ منافقوں کی ہاں میں انہوں نے ہاں ملا دی، تو اس کی پاداش میں ان کو تہمت کی حد جو حد قذف ہے وہ بھی لگائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ تو یہ مستہ بن اثاثہ جو تھا یہ بدری صحابی تھے اور مہاجر بھی تھے، مسکین بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کی بیٹی کا بیٹا تھا۔ مستہ لقب تھا اور اس کا اصل نام اوف تھا۔ مسکین اور رشتہ دار ہونے کے ناطے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کو ماہانہ باقاعدہ خرچ دیا کرتے تھے، یعنی ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ مستہ سادہ لو انسان تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو بیٹھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد تھے، ان کو سخت صدمہ ہوا۔ یہ ایک فطری امر تھا کہ ایسا صدمہ ہوا کرتا ہے، تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ اس احسان فراموش کی اب کبھی بھی مدد نہیں کریں گے۔ تو جس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے، رزق دیا ہے، رزق میں وسعت دی ہے، وہ قسم نہ کھا لیں کہ اپنے ان رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو اب نہیں دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا، بلکہ وہ ان کو معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کریں۔ أَلَا يُحِبُّونَ، کیا تم پسند نہیں کرتے، أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جب آیت گزری، جب آیت نازل ہوئی، حکم الہی ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سر بسجود ہو گئے، اور کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے جس کو رزق میں وسعت دی ہے وہ قسم نہ اٹھائیں کہ اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجروں کی مدد نہ کریں گے۔ کیا وہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے؟ وہ بھی تو ان کو معاف کر دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نزول پر قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ تو پھر انہوں نے حضرت وہ جو مستہ تھے ان کا جو ماہانہ وظیفہ تھا وہ جاری کر دیا، پہلے سے بھی زیادہ کر دیا۔ حضرت مستہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور معافی مانگی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف فرما دیا، اور اس طرح ان کا وظیفہ مقرر کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو اس آیت سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خطائیں معاف ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی خطاؤں سے بھی درگزر کریں، انہیں بھی معاف کر دیا کریں، تو اللہ تعالیٰ بندے کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ گویا یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے اور رزق میں وسعت عطا فرمائی ہے، وہ مستحق رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو ان کی کسی خطا پر یا غلطی کی بنا پر اپنی سرپرستی اور امداد سے محروم کر دینے کی قسم نہ کھا بیٹھیں، بلکہ عفو اور درگزر سے کام لیں۔ غلطیاں اور کوتاہیاں تو ہوا کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کی غلطی پر مواخذہ کرے اور اپنی عنایات سے محروم کر دے تو اس کے مواخذہ سے کون بچ سکتا ہے؟ جو لوگ اپنی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے طلبگار ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں۔ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ چاہتا ہے
میرے بندے بھی دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے بن جائیں اور دوسروں پر مہربان ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔